نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله في كلام المجيد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال الله في كلام المجيد: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. وقال الله في كلام المجيد: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال الله في مقام الآخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. اور دیکھا ابھی ہے نظر میں جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر میں جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، پڑھ کے نبی کی نعت وہ لمحہ گزار دو. اور سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن، سنتے ہیں جاں کنی کا
ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، پڑھ کے نبی کی نعت یہ لمحہ گزار دو، اور گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو سب چیز ہار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی نوکری کو قبول فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرما برداری اور اپنے بندے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، آج جس موضوع کے اوپر چند آیات مبارکہ بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کی روشنی کے اندر ہم نے قرب قیامت یا کہہ لیں قیامت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ پچھلے ربیع الاول شریف کے بعد ہم مختلف اصلاحی عنوانات پر میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ موضوعات لیے جائیں جو ہمارے روٹین سے ہٹ کے بھی ہوں اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر
ایسے موضوعات کم سننے کو ملتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ اور ان موضوعات کو کثرت کے ساتھ بیان ہونا چاہیے۔ بہرحال آج سورہ القمر کی ایک آیت، ابتدائی آیت سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ پہنچی۔ اس کی واضح نشانی کیا بیان کی؟ فرمایا وانشق القمر، جب میرے کریم آقا نے چاند کو دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ یہ جو میرے محبوب نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی صادر ہو گئی اور قیامت قریب آ گئی۔ قرآن پاک کے اندر اس موضوع کے اوپر بہت سی آیات موجود ہیں۔ اللہ پاک نے مختلف عنوانات کے تحت قیامت کا تذکرہ کیا، اور جہاں قیامت کا ذکر ہوا وہاں کثرت کے ساتھ آیات کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے نزدیک ہونے کا بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی اپنی توجہ مالک کی طرف کر سکیں اور اللہ کی خشیت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ ہم بھی قیامت کی اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر 15 کے اندر، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، کہ بے شک قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، قیامت قریب آ چکی۔ اکاد اخفیہا، ہم نے اسے پوشیدہ یعنی چھپا کے رکھا۔ کیوں چھپا کے رکھا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہم دیکھ سکیں، جان سکیں کہ کون اس قیامت کے لیے کتنی تیاری کر پاتا ہے۔ تو پچھلی آیت کے اندر بھی اور اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اگر قرآن کے اور مقامات کی طرف غور کیا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہ یہ لوگ قیامت کے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں، قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اے محبوب ان کو فرما دیں کہ جو انتظار کے اندر بیٹھے ہیں ان کو بتا دیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ قیامت کا انتظار کرنے والوں یہ اچانک آ پہنچے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تمہاری کوئی کوشش، کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گی جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ ابھی وقت ہے، ابھی تیاری کر لو، وہ نہ ہو کہ جس کے انتظار کے اندر ہو
وہ لمحہ آ جائے اور تمہاری تیاری بھی مکمل نہ ہو سکے۔ اور یہ ذہن کے اندر ہم ہر وقت قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر فرعون بھی آئے، نمرود بھی آئے، بڑے بڑے ذوالقرنین جیسے بادشاہ وقت بھی ہوئے، کبھی طاقت کا سرچشمہ روم رہا، کبھی ایران رہا، آج اگر امریکہ ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے یہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی چیز باقی رہنے والی ہے اور وہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی ذات ببرکات۔ خدا کے علاوہ ہر چیز جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اس کو قرآن نے فانی کہا، وہ ہم ہوں، ہمارے بعد کے آنے والے لوگ ہوں، یا پہلے زمانوں کے لوگ ہوں، یا بلند و بالا عمارتیں ہوں، یا دنیا کی دیگر آسائشات ہوں، دیگر اللہ کی نعمتیں ہوں، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ تو جس چیز نے ختم ہونا ہے اور جس چیز کے اوپر فنا آنی ہے بالخصوص انسان، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے ختم ہونے سے پہلے آگے والے جو آنے والی گھڑی ہے اس کی بندہ تیاری کر لے۔ اور اپنی زندگی کے اندر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہ قیامت اس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی شاید اگلے جمعے پہ آئیں، کچھ ان کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو یاد رکھ لیں ہر مرنے والے کی قیامت اسی شام شروع ہو جائے گی۔ جس لمحے وہ دنیا سے جائے گا اور وہ قبر کے اندر جائے گا، اس کی قیامت کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا۔ اور اللہ پاک کی ذات دیکھیں اور مصطفیٰ کا کرم اور فضل دیکھیں ہمارے اوپر کہ اس قبر کے اندر آنے والے سوالات کا بھی ہمیں پہلے بتا دیا گیا۔ کیا بندے یہ سوال تم سے ہونے ہیں، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اور قربان جائے مصطفیٰ کی رحمت پر کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس قیامت کے اندر کیا پوچھا جائے گا وہ بھی مصطفیٰ نے سارا کچھ اپنی امت کو بتا دیا۔ بس تیاری ہم نے کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کتنی تیاری کر پاتے ہیں۔ قبر کے اندر آنے والے سوالات بھی بتا دیے گئے، قیامت کے مراحل اور مرحلے بھی بتا دیے گئے۔ کیا بندے قبر کے اندر بھی یہ سوال ہوں گے اور قیامت کے اندر بھی تمہیں مولا کی کٹہری کے اندر ایسے کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہذا ہر مرنے والا، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، اس کی قیامت کا آغاز اس کے مرنے کے ساتھ ہی ہو گیا۔ اور میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40-50، ایوریج جو دنیا کے اندر ابھی ایج چل رہی ہے نا وہ 50 سال ہے، ایوریج اگر ایج کو دیکھا جائے۔ اور جو 50+ کے اندر چلے جاتے ہیں سمجھے وہ بونس ہے، لیکن اگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو جوانی کے اندر بھی بندہ چلا جاتا ہے، لڑکپن کے اندر بھی چلا جاتا ہے، معصوم بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ یعنی بلانے کی قید نہیں ہے، لیکن دنیا کے حوالہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایوریج عمر اگر 50 سال ہے
تو پہلی جوانی بچپن کے اندر ہم نے 10-15 سال گزار دیے، پھر جوانی کے اندر 10-15 سال گزار دیے، پھر اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو بنانے کے لیے، اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہم نے وقت صرف کرتے گئے۔ پھر جب تھوڑے سی 40-45 سال کی عمر پہ پہنچے تو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ ان کے لیے کچھ بنانا ہے، ان کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اے بندہ، اے بندے خدا، جن کے لیے تو اتنا مارا پھرتا ہے، اتنی تگو دو کرتا ہے، اور جن کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، وہ تو جس دن تمہاری روح تمہارے کف سے پرواز کرے گی، وہ تو ایک دن کے لیے برداشت نہیں کرے گی، اور کہیں گے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے دفنا دیا جائے۔ میت کو زیادہ دیر گھر کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایک لمحہ پہلے بندہ دنیا کے اندر تھا، اس کی سوچ تھی، اس کی آرزوئیں تھی، خواہشات تھیں، کوشش تھی، مختلف اس کی تگ و دو تھی، لیکن ایک لمحے کے بعد ہر چیز منقطع ہو گئی اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اور جس اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے وہ تگ و دو کرتا تھا، وہ سارے اس کو قبر تک اور مٹی ڈال کے آ گئے، کوئی بھی جانے کے لیے ساتھ تیار نہیں ہے۔ ایک چیز ضرور ساتھ جائے گی، وہ یہی ہے کہ وہ بندے کے عمل صالح ہوں گے۔ اگر اس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل صالح کما لیے، تیاری کر لی آخرت کی، کیونکہ قیامت تو اقتربت الساعہ، قیامت تو قریب آ گئی، اور قرآن نے سا کا لفظ استعمال کیا جس کو ہم ایک گھڑی کہتے ہیں، ایک لمحہ کہتے ہیں۔ تو اتنے ہمارے ساتھ قریب ہے، اتنا قریب شاید ہمارے بدن کے ساتھ لباس بھی نہ ہو جتنی یہ موت ہمارے قریب ہے۔ اسی طرح قرآن کے اور بہت سے مقامات پر اس چیز کا تذکرہ ہے، اور اس چیز کے بارے میں اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ہم جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ مسلمانوں کی اگر بات کروں تو غیر مسلم کو تو نکال دیں، کیونکہ قرآن خطاب زیادہ مومنین کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ تو قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی پہلے بات کی کہ ہم غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک قیامت کی گھڑی بہت نزدیک آ پہنچی، بہت نزدیک آ پہنچی۔ اور فیہا قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز سے باخبر ہیں، غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بڑا لمبا ٹائم پڑا ہے، میں نے تو ابھی یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا، واضح کہہ دیا کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ اکثر لوگ اس چیز سے باخبر ہیں اور غفلت کے ساتھ وقت بتائے جا رہے ہیں، گزارے جا رہے ہیں، اور اپنی تیاری کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں تک تو حد فرما دی کہ جب بندہ روز معاشر اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوگا نا، تو بندے سے اللہ پاک سوال کرے گا۔ اب دیکھیں وہ سوال بھی اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر کر دیے۔ قربان جائے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت پر اور شان امت مصطفیٰ پر کہ کریم آقا کے طفیل اور تصدق سے اللہ پاک نے ہر چیز بتا دی ہے، بس ایک تیاری ہمیں کرنی ہے۔ وہ تیاری کس طرح کرتے ہیں آپ سارے سمجھ والے بیٹھے ہیں، بخوبی آگاہ ہیں کہ تیاری ہم نے کتنی کر لی ہے۔ اگر انسان اپنی پچھلی زندگی سے مطمئن ہے کہ اگر میں نے 30 سال 40 سال گزار دیے، اور اگر وہ بندہ خود مطمئن ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے تیاری کر لی، اور اگر وہ خود مطمئن نہیں، پھر وہ ایسے اعمال کرے جس سے وہ خود مطمئن ہو،
اور اپنی تیاری مکمل کر لے۔ آج بغیر تیاری کے جن بچوں نے پیپر دینے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے جو دوسری کلاس چوتھی پانچویں کے اندر ہیں، ان کی بھی تیاری نہ ہو تو وہ صبح سکول جاتے ہوئے روتے ہیں اور اپنی ماں کو والد کو کہتے ہیں کہ آج میری تیاری نہیں ہے، پیپر اچھا نہیں ہوگا، تو ذرا میری ٹیچر کو کہہ دیں، سر کو کہہ دیں۔ ہر کسی کے گھر کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک بچے کو فکر ہے کہ آج کا پرچہ میرا اچھا تیار نہیں ہے تو سکول کے اندر کہہ دیا جائے، یا ٹیسٹ اچھا تیار نہیں ہے، ٹیچر کو کہہ دیا جائے کہ مجھے پنشمنٹ نہ کرے، سزا نہ دے۔ تو وہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، وہ یہ دنیا اس کی تیاری کی جگہ ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ اور جب بندہ حاضر ہوگا اللہ کے دربار کے اندر روز محشر، تو اللہ پاک بندے سے سوال کرے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کہ ذرا شمار کر کے تو بتاؤ کہ جو دن تم نے دنیا کے اندر گزارے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، کتنے سال تم نے گزارے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دربار عالی شان کے اندر حاضر ہوگا، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 14 113 14 15 ہے، پورا مضمون چل رہا ہے قیامت کا، آپ پڑھ لیجئے گا جا کے قرآن کے اندر 18ویں پارے کے اندر ہے، آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک بندے سے سوال کرے گا براہ راست کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، ہے بندے یہ بتا کہ تو نے دنیا کے اندر کتنے سال گزارے ہیں۔ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تب اسے ہوش آ چکی ہوگی کہ میں اس دن حاضر ہوں، یہ دن تو دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ دنیا کے اگر دنیا کا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو دنیا تو بہت ادنا چھوٹی چیز تھی۔ تو وہ بندہ اللہ کے حضور جواب دے گا، قالوا